سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 98۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ یہ آیات مبارکہ یہودیوں کے ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی تیسرے پارے کے اندر آپ سماعت فرما چکے۔ زیادہ تر مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے نصارہ کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی خطاب کیا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو۔ درمیان میں ملت ابراہیمی کا تذکرہ آیا۔ اصل ابراہیمی وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد پھر انہی یہودیوں کی سازشوں، مکاریوں، سکیموں کا اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس سے باخبر کر رہے، متنبہ کر رہے، آگاہ کر رہے کہ ان سے بچ کے رہنا۔ آج بھی اگر ان آیات مبارکہ کا آپ پس منظر سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ جو 14 صدی پہلے ان کا طریقہ واردات تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ایک ہی باپ کی نسل سے تھے۔ اصل میں یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن سے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہی اس نیت سے ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں کے مطابق آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی سرزمین میں تشریف لانے والے تھے۔ اس لیے یہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک معمولی سی بات پہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ وہ لڑائی 120 سال تک چلی تھی۔ خاندانوں کے خاندان اس لڑائی میں کام آ گئے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن وہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، تاکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو دونوں قبائل اسلام کی امن والی چھتری کے نیچے اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کا دامن تھام کر اسلام لے آئے۔
جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ ایمان پڑھ لیا، اللہ نے ایسی دلوں میں محبت ڈال دی کہ جان کے دشمن ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ لیکن یہودیوں سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ دو قبیلے شیر و شکر بھی ہو گئے، لڑائی بھی ختم ہو گئی، اختلاف بھی ختم ہو گیا، اور اب یہ ایک ہو کر چل رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک سکیم چلائی۔ ان میں سے ایک آدمی تھا شماس بن قیس، یہودی تھا اور سخت اسلام کا دشمن تھا۔ اس نے ایک محفل سجائی، ایک مجلس سجائی، یوں کہہ لیں ایک پروگرام کیا، اور اس پروگرام میں کچھ لوگوں کو ہائر کیا، تیار کیا کہ تم نے ان کی لڑائی کے زمانے کے جو بیانات تھے، لڑائی کے زمانے کے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی تھی، شعر و شاعری تھی، ایک نغمے تھے ان کے، وہ تم نے یہاں پہ بیان کرنے ہیں، وہ گانے ہیں، تاکہ پرانی لڑائیوں کا دوبارہ ایک دفعہ یہاں پہ اظہار ہو۔ حالانکہ اب وہ ختم ہو گئی بات، تو لڑائی ہی ختم ہو گئی تھی، اب تو یہ ایک ہو گئے تھے۔ لیکن جب وہ دوبارہ وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع ہوئیں، وہ نغمے اور وہ نظمیں شروع ہوئیں، تو قریب تھا کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ فوراً تشریف لائے اور آپ نے ایمان والوں کو سمجھایا، کچھ یاد دلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کے ذہن کھل گئے اور سب نے دوبارہ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معذرت کی۔ اللہ پاک نے پھر اسی تناظر میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ پہلے تو اللہ پاک نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم خود تو راہ حق سے ہٹ گئے ہو، اب دوسروں کو کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اس کو تو چلنے دو، اس کے راستے میں تو رکاوٹیں نہ ڈالو۔ اور پھر ایمان والوں کو بھی سمجھایا کہ اگر ان کی باتوں میں آؤ گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی اگر آپ غور کریں، یہودیوں کا طریقہ واردات یہی ہے، امت مسلمہ کو آپس میں لڑانا، کہیں گروہ بندی، کہیں فرقہ بندی، کہیں سیاسی اختلافات، کہ یہ ایک نہ ہو سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جس دن یہ ایک ہو گئے اس دن ہماری تباہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں مسلمانوں کو قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، قل یا اہل الکتاب، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد کتاب والے یعنی یہودی اور عیسائی دونوں مخاطب ہیں۔ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ پہلے تو تم بتاؤ، تم کیوں منکر بنتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتابیں واضح ہیں، تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ یہی آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہے، پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ دوسری بات یہ، واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس عمل کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ اس کا گواہ ہے۔ تم صحیح کرو گے تو اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تم غلط کام، غلط نیت اور غلط ارادے سے کرو گے تو اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ چلو ایک تو یہ کہ تم خود ہٹ گئے راہ راست سے، اپنی کتابوں کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیا،
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جو ایمان لے آئے ان کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہو؟ لم تصدون من آمن تبغونها عوجا، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، بالخصوص ان کو جو ایمان لے آئے، اور تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، ہمیشہ کمیاں ہی تلاش کرتے ہو، ہمیشہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہو کہ کوئی ویک پوائنٹ ملے، کوئی کمزوری ان کی ملے تاکہ ہم اس کو اجاگر کر سکیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جب کہ تم اس کو جانتے بھی ہو، تمہارے علم میں بھی ہے کہ تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، یہ غلطی سے نہیں ہوگا، تم ایمان والوں کے راستے میں جو روڑے اٹکاتے ہو یہ جان بوجھ کر اٹکاتے ہو۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم میں سے ایک گروہ اطاعت کرے گا ان کی جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کی بات مانے گا۔ یاد رکھیں یہود و نصارہ کبھی بھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی عیسائی اس وقت تک تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پہ نہ آ جاؤ، یہ راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے صورتحال، کتنی اطاعت کی جا رہی ہے، کتنی باتیں مانی جا رہی ہیں، اپنوں کو پیچھے ہٹا کر ان کو آگے لایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے راضی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے ایک گروہ ان اہل کتاب کی بات مانے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم، یہ اہل کتاب تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو اب تو ایمان قبول کر چکے ہو لیکن ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں، ان کے تعلقات، ان کی اطاعت اور فرما برداری کہیں تمہیں پھر کافر نہ بنا دیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج میرے عزیز دوستو اس دعا کو پڑھنے کی اور مانگنے کی اور ترجمے کے ساتھ مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ورنہ جب انسان پھسلتا ہے اور انسان کے قدم میں لغزش آتی ہے تو پھر انسان وہاں جا کے گرتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد پھر کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے بیچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات دنیاوی کے ساتھ دنیا میں تھے تو اس وقت یہ آیات بالکل واضح ہیں، اللہ کے محبوب بھی موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں پھر کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو؟ اس کے بعد جب آپ حیات دنیاوی سے پردہ فرما گئے، ہمارا ایمان ہے روضہ رسول میں آج بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، پر آپ کی تعلیمات تو موجود ہیں، آپ کی احادیث تو موجود ہیں، آپ کی ساری باتیں تو موجود ہیں۔
تو ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے، قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے اللہ پاک سوال کرتے ہیں مجھ سے، آپ سے، ہر مسلمان سے کہ کیسے تم کفر کی طرف واپس جا سکتے ہو۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج بھی ضرورت اس کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہی ہے وہ جس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی، یہی سیدھے راستے پر ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، اگر ہم آج کے حالات میں صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ، اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعائے مغفرت فرما دیں۔ ایک تو ہمارے بھائی محمد اسماعیل صاحب، ان کی والدہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئی۔ دوسرے کل بھائی یونس بھائی یوسف کی والدہ کل انتقال فرما گئی۔ اللہ دونوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ پاک جنت کی روشنیوں سے منور فرما، جنت کی خوشبوؤں سے معطر فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی رضا والی زندگی اور رضا والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت